الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد محترم معزز مکرم حاضرین سامعین اہل اسلام، آج کی یہ محفل مبارکہ آپ کے قصبہ میں دین اسلام کی تبلیغ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کے فضائل مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے آل پاک، ذریت طاہرہ اور آپ کے اصحاب پاک، ان کے ذکر کے لیے اور ان کے ذکر سے اسلام، دین اسلام، اس کی خاص خدمات اور تشریحات کا تعلق ہے. اس وجہ سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ان کے ذکر سے دین کو سیکھیں. اس واسطے کہ دین کتاب اللہ میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہے. دین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، احادیث مبارکہ جو قرآن پاک کی تشریح ہے، شرح ہے، تفسیر ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ جو کسی عالم نے نہیں لکھی، ایسے عالم نے کہ جس نے کسی اور ذریعے سے قرآن پاک کی کوئی تشریح، کوئی وضاحت سیکھی ہو، بلکہ اللہ کے اس رسول نے جس کو قرآن پاک کی تشریح، توضیح، وضاحت اللہ نے خود سکھائی ہے. بتایا ہے کہ قرآن یہ ہے
اور جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ ہم آپ کو نہ صرف قرآن پڑھائیں گے اور یاد کرائیں گے، بلکہ جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے اس کا بیان بھی آپ کو سکھائیں گے، اور جو بیان ہم سکھائیں وہ آپ اپنی امت کو بیان بتا دیں اور ان کو سکھا دیں۔ تو اس واسطے قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ اسلامی یہ تو احکام ہیں اور عبارات ہیں، نظم ہے، متن ہے، جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن صحابہ پاک اور اہل بیت پاک وہ ہیں جو قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ ایک بات وہ ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھو کہ ایک فلسفہ تھیوری آپ پڑھتے ہو، جیسے بچے میٹرک کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر لیبارٹری میں اس کا تجربہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن چونکہ کوئی ایسی لیبارٹری کی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کو کیمسٹری کے کوئی اصول بتائے جاتے ہیں، قرآن ہے انسانوں کو سنوارنے کی کتاب۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، اور انسانوں کو اللہ کی چاہت کے مطابق کہ اللہ بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کہ میرے بندے کیسے بندے بنے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہر بندے میں رکھی ہے، اچھی بھی بری بھی، لیکن وہ کس طرح اپنی اچھی صلاحیت کو سامنے لاتا ہے اور بری قوت کو کس طرح دبا کے رکھتا ہے، اس کا نمونہ دکھانا کہ بندے سمجھیں کہ بندے ہوں اور ہمارے جیسے ہوں، ہم جیسے بندے ہوں تو وہ کیسے اس دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی آل کو، نبی علیہ السلام کے اصحاب کو قرآن کا نمونہ بتا دیا، اور اس طریقے پر قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اس واسطے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہمارے بعض دوست یہ خیال کرتے ہیں کہ وقت گزاری کے لیے ایک عنوان قائم کر دیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد واقعات بیان کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کئی مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہیں وہ اپنی ایک الف لیلا بنائی ہوئی ہے، ایک کہانی ہے، وہ بیان کرتے، کئی گھنٹے تک وہ بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں نے بھی اس لیے یہ واقعات رکھے ہوئے ہیں کہ وقت لوگوں کو بٹھا دیں اور پھر جب تک بیٹھنا ہے تو کوئی نہ کوئی سنانا بھی پڑے گا، تو ایک کہانیاں ان کے سامنے بیان کریں، اور عقیدت والی ہوں تو لوگ وہ عقیدت سے سنتے رہیں۔ عام سا یہ نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب اس میں کوئی دین نہ ہو، کوئی دستور نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، اور کوئی لوگوں کو بتانا نہ ہو، اس پر عمل نہ کرنا ہو، مات انٹرٹین کرنا ہو، تفریح مہیا کرنی ہو، تو پھر تو واقعات چاہیے، ایک کہانی چاہیے۔ لیکن اگر لوگوں کو سنوارنا ہو، لوگوں کے اخلاق بنانے ہو، لوگوں کا کردار بنانا ہو، لوگوں کی سیرت عمدہ کرنی ہو، لوگوں کو ایسا انسان بنانا ہو جیسا انسان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ زندگی ہو اس کی، پھر ان کے سامنے ہر کہانی نہیں بیان ہو سکتی، ان لوگوں کی کہانی بیان ہوگی جن کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ اس سے فرقہ واریت بھی مقصود نہیں، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم چونکہ ان کو مانتے ہیں تو آپ بھی ضرور مانیں ان کو، نہیں، ان کو ماننا یہ ہمارے نفس کا تقاضا نہیں ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس پہ ضد کرنا یا اس پہ لوگوں کو مجبور کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں، نفسانی خواہش نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے نمونے کو پیش کرتے ہیں کہ ان کا نمونہ رب نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس بات پر آپ نے غور کرنا، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرتا ہوں وہ اسی مقصد کے سامنے رکھتے ہوئے بیان کرنا۔ تو ان دوستوں نے یہ محفل سجائی، اس مقصد کے لیے سجائی۔ پچھلے سال بھی ہم حاضر ہوئے، میرے خیال 1.5 سال ہو گیا جب دورے پر آئے تھے، تو یہاں آپ کو پتہ ہے، آپ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہودین سے یا گجرات سے یا جیلم سے، ان علاقوں سے ہیں، اور ڈربن میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے، وہاں بھی دو جلسے اس وقت کیے، جوہانسبرگ میں بھی، وینڈے میں بھی، تو سب جگہ
تو یہ ہمارے خاص اپنے علاقے کے جہاں میں میرے بزرگ آبا رہتے ہیں، تو میں اس علاقے کے دوست ہیں، سارے احباب ہیں اور کچھ اس میں حلقہ مریدین ہیں، بیت ہیں، تو ان بچوں نے، نوجوانوں نے بھی مجھے مدعو کیا، کہا، تو میں نے کہا آپ کا فرض ہے، الحق للقریب ثم للبعید، سب سے پہلے قریب والوں کا حق ہوتا ہے، تو انسان جیسے بھی سفر ہو، زیادہ بھی سفر ہو تو کر کے، جب اتنا سفر کر کے ہزاروں میل ہم آئے ہیں تو پھر اب ان کا حق ہے ان کے پاس بھی ضرور پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب عزیزوں جو اس کے انتظام میں ہیں، جنہوں نے آپ کو مدعو کیا اور دوستوں کو بتایا کہ آپ بھی تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ للہ کی محفل ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور قبول فرمائے جس حسن نیت کے ساتھ آپ حضرات نے اس تقریب سعید کو سجایا۔ اور علماء کرام ہمارے حضرت مولانا موسیٰ رضا صاحب یہ آرگنائز کرتے ہیں، یہ مطلب ایک پورا انتظام، اس پورا دورہ آج میرے خیال دوسری مرتبہ میں ان کے زیر انتظام جہاں آیا ہوں، دوسری دفعہ، پہلے 27 سال پہلے بھی میں دورے پر آیا تھا یہاں، پہلی دفعہ، تیسری مرتبہ ہے، ہاں تیسرا دورہ، تو پہلے پھر چوتھا ہوا، تو پہلے میں 27 مرتبہ پہلے 27 سال پہلے بھی آیا تھا، اور ڈربن بھی آیا تھا، ڈربن میں، بلکہ فینکس میں اور لیڈی فنگر میں اور بھی کئی مقامات پر جلسے کیے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک دورہ ہوتا ہے، سب ملکوں میں جاتا ہوں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جہاں جہاں جا سکتا ہوں میں تو جاتا ہوں، اور جو قرآن پاک کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے، آواز ہے، اور جتنا ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذمہ یہ تھا، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دین کو پہنچائیں، اور پھر رسول پاک کے دین کو جو جانتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہر آدمی سمجھے میں نہیں ہوں، میرے ذمہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا، بڑا ہوگا جس کے ذمہ ہے۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات کہی تھی، 1980 میں نے جب قرآن پاک، حدیث پاک کا علم تھوڑا جتنا میرے نصیب تھا پڑھا، تو اپنے بزرگوں سے میں نے یہی کہا، میں نے کہا یہ اب تو بالکل ناکارہ لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ فرمانے لگے ایسا کہہ کہ تم جو ہے نا ہماری احانت کرو گے اپنے استادوں کی، کیوں کہ ہم تیرے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، تیرے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، تو ہم دستار ایسے بندے کو تھوڑی باندھ رہے ہیں کہ جو پھر یہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں آتا تو ہم کیا کرتے رہے اتنے سال، آخر کچھ پڑھاتے ہی رہے، جو پڑھا ہے اس کو آگے بیان کر دینا، بیان کرنا اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کھول کھول کر بیان کریں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، انسانوں کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، تو آپ ان کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ تو جو جس کو اللہ تعالیٰ جتنا حصہ قرآن پاک کا یا حدیث پاک کا فہم عطا فرماتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو آگے بیان کریں۔ گرامی قدر حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یکتا ماننا اور احد ماننا۔ اللہ واحد ہے لیکن وہ واحد نہیں کہ جو 101 بھی ہوتا ہے، یعنی جس کا عدد بڑھتا رہتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ احد ہے، اور احد کا مطلب یہ ہے کہ یکتا ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس جیسا کوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، کسی آن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذات مطلق ہے، خود سے زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، حی ہے، باقی سارا جہان اس کے عوض سے زندہ ہے، اور جب تک اس کی مرضی ہوتی ہے تب تک ہر کوئی چیز زندہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انسان، روح اور جسم دو چیزوں کا نام ہے۔ جسم یہ ہے ہمارے پاس جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے جسم انسانی۔ یہ قرآن پاک کی تشریحات کے مطابق یہ پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، یہ اس کے عناصر ہیں 4 جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسانی وجود کو بنایا، 4 چیزیں، لیکن یہ چاروں چیزیں
فہم سے، ادراک سے، سننے سے، کھانے سے، پینے سے، ہضم کرنے سے اور عقل سے، شعور سے، ہر چیز سے. یہ چاروں چیزیں خالی آگ میں، پانی میں، مٹی میں، ہوا میں یہ طاقت نہیں ہے شعور کی اور علم کی. اللہ تعالیٰ نے عالم امر سے ان کو روح سے متعلق کیا، اور روح کو اللہ نے خلق نہیں فرمایا، روح کو عمل فرمایا. اللہ فرماتا ہے دو چیزیں میں نے بنائی، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور روح عالم امر کی چیز ہے. فرمایا تمہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا، پھر عالم امر سے روح کو اس کے ساتھ متعلق کیا. جب روح کو ان چار چیزوں سے ملایا تو یہ سننے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا اور سمجھنے بھی لگا، علم والا بھی ہوا، شعور والا بھی ہوا، کھانا بھی، ذائقہ بھی، سب حصے اس کو عطا فرما دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی دو چیزیں ہیں بڑی نفیس ہیں. ایک کو کہتے ہیں کہ جو ہم جس کو ہم سانس بھی کہہ سکتے ہیں، جان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک تو چیز ہے انسان کے اندر ایسی روح کہ جس کی وجہ سے انسان کو عقل و شعور حاصل ہے، اور ایک ہے انسان کی حیات، وہ روح جس کو حیات کہتے ہیں، یعنی نفس الحیات. اس کا نام عربی میں اگر بولیں تو اس کا نام ہے روح حیات، زندگی کی روح، زندگی والی روح. اور ایک کو کہتے ہیں نفس الشعور، نفس العلم. اس کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، عقل کا، شعور کا، ادراک کا، ان سب چیزوں کا. تجربتاً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ سوتے ہیں اس وقت آپ سن نہیں رہے ہوتے، آپ کو کوئی آہستہ آہستہ پکارتا رہتا ہے. مثلا کسی کا نام اگر زید ہے یا کسی کا نام مثلا اکرم ہے، اشرف ہے، انور ہے، کوئی نام ہے، تو ہم کہتے ہیں آہستہ سے بولتے رہتے ہیں اشرف تو وہ نہیں سنتا، زور سے کہتے ہیں اشرف، تو پھر وہ دھکے کے ساتھ ایسے سننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، حتیٰ کہ آپ 3 روٹیاں کھا کے سو گئے، 3 روٹیاں کھائیں، چہل قدمی کی، اس کے بعد آپ سو گئے. تو سوتے سوتے معدہ آپ کا کام کرتا رہتا ہے، یعنی آپ سوتے رہیں گے اور روٹی ہضم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ 6 گھنٹے سوئے ہیں، کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ چہل قدمی کی آپ نے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے اذا تعشى تمشى، جب تم شام کا کھانا کھاؤ تو کچھ چلا کرو، یعنی ادھر کھانا کھایا ادھر سو گئے، اس طرح تمہارے لیے یہ بیماری بن جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کا بھی مسئلہ ہمارے سامنے بیان کیا. اذا تغدى تمدى، جب تم دوپہر کا کھانا کھاتے ہو تو پھر لیٹ جایا کرو، کچھ دیر قیلولہ کرو، سو جاؤ، تمہارے دماغ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى، اور جب شام کا کھانا کھاؤ چہل قدمی کرو، اس کے بعد سو جاؤ، اور عشاء کے بعد زیادہ باتیں مت کرو، اگر کبھی کرو تو صبر پھر علم کرو. کیا مطلب کہ ایسی محفل جس میں تمہاری دنیا یا دین کا فائدہ ہے اس کے لیے بھی معین وقت بیٹھو، لیکن رات بیٹھنے کے لیے یا جاگ کر باتیں کرنے کے لیے نہیں. اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور دن تمہارے معاش کے لیے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے معاش کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے عمل کے لیے، مزدوری کے لیے، کام کے لیے دن کو بنایا، رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا. یہ فطرت ایسے ہے، اور فطرت کے خلاف بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کا کام شفٹ رات کی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو کچھ فطری چیز ہے اس کے خلاف ہماری ڈیوٹی رات کی ہے. مثلا میں عرصہ 40 سال ہو گیا کہ مجھے رات کو ہی زیادہ معافر ہوتی ہے، مجھے جاگنا پڑتا ہے، میں رات کو سفر کرتا ہوں، میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں سفر کرتا ہوں. تو جب میں نے تدریس کرتا تھا، میں اپنے مدرسے میں 7 سال پڑھاتا رہا ہوں، تو جب مجھے لوگ بلانے لگے تقریر کے لیے تو میرے والد صاحب فرمانے یہی آیتیں مجھے بتائیں. تو میں بیٹا دیکھو یہ کام میں نے تو نہیں کیا، میں تو پڑھاتا ہی رہا ہوں. تو میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی تقریر کے لیے بلاتا تو آپ ضرور جاتے، آپ سے اللہ نے کام ہی پڑھانے کا لینا تھا، تو پھر آپ پڑھاتے رہے.
میں نے کسی کو گڑ تو نہیں بھیجا، مجھے بھی لوگ خود بخود بلاتی ہیں۔ اب اس میں بھی خدائی کام ہے کہ وہ شاید چلا کے خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے ہاں یہ نیت ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ فطرت کے خلاف کام بن جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے رات آرام کی بنائی، مگر یہ تبلیغ کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں راتوں کو جاگنا پڑے گا اور اس کا صحت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کے فائدے کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا، یا کوئی ڈرامہ مووی دیکھتے رہنا، یا کتاب رات کو عشاء کے بعد زیادہ پڑھنا، اور رات کو زیادہ جاگتے رہنا ان کاموں کے لیے، اور سحری کو پھر سو جانا یا دن کو سوتے رہنا، یہ ایک زندگی میں عجیب قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے، جو صحت پر بھی غلط اثر اس کا پڑتا ہے، اور پھر فطرت کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ لہذا رات جب بھی بیٹھو، یہ حدیث پاک کا عنوان ہے بخاری شریف میں، باب الصبر فی العلم، یعنی رات کو اگر کبھی جاگنا پڑ جائے تو علم کے لیے، سمجھ کے لیے اور دین کی باتوں کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، رات سکون کے لیے، سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کو جو فطرت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بتاتا ہے، اور اس کے سارے احکامات اللہ رب العزت جل وعلا نے عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمائے۔ حضور اس کا وسیلہ ہے کہ دین رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو امت تک پہنچایا، جتنا وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے آپ کو دیا، 23 سال کا عرصہ دین پہنچایا، آخر تک آپ نے اس دین کی تعلیم فرمائی۔ لیکن میں نے پہلے جو ابتدا میں آپ سے بات کی تھی، یہ کتاب ہے نازل فرمائی، کتاب نازل فرما کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کتاب سمجھانے کے لیے رسول کو بھیجا۔ آپ کو پہلے سمجھایا اور پھر آپ نے کتاب لوگوں کو سمجھائی۔ اگر کتاب کے بارے میں کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ کچھ حصہ قرآن کا ایسا بھی ہے جسے رسول پاک آپ نہیں سمجھتے، کہہ دیتے ہیں لوگ، اسی سے فرقے بنتے ہیں۔ فرقے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ لوگ غلط باتیں اپنے دماغ سے نکال لیتے ہیں۔ دیکھو کہ رسول پاک قرآن کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے کہ رسول پاک کو نہیں بتایا گیا۔ بھائی رسول پاک کو جو شے نہیں بتائی گئی، میرا سوال یہ ہے وہ اتاری کیوں گئی؟ واہ 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 کیا بات ہے۔ ایک ایسا مومل کلام کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مولانا تشریف فرمائے، مولانا کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ یہاں رہتے ہیں، ان کو تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہیں، انگریزی تقریر کرتے ہیں۔ تو انگلش میں انہوں نے خطاب ابتدا میں جب شروع کیا تو یہاں ایک دوست نے آواز دی جی سانو نہیں سمجھاؤ، اردو میں بات کرو، یعنی ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب انسانوں میں کوئی کھڑا ہوتا ہے اور بات انسانوں کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے نیت بھاؤ لوگوں کو دکھائے یا یہ دکھائے کہ میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہی بات کروں گا جو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ سے مخاطب ہوں، جس کا آپ کو فائدہ نہیں وہ بات کروں گا ہی نہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ورنہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے خطبہ دیتا ہے تو وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، ایسے بات کرتا ہے سب سے، جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں تو بیٹھ کر کر رہا ہوں، خطبے میں یہ ہوتا ہے ادب کے لیے کھڑا ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے، سمجھانا مقصد ہے۔ اب رسول پاک آئے لوگوں کے لیے، اللہ نے بھیجے ہیں لوگوں سے بات کریں گے، جب لوگوں سے بات کریں گے تو لوگوں کی فہم کے مطابق کریں گے، فہم کے مطابق کریں گے، اور جو قرآن پڑھیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اور اگر یہ سوال آ جائے گی کہ اس میں تو الف لام میم ہے، وہ مقطعات ہیں، مقطعات کو حضور نہیں جانتے، میں نے کہا کہ جس کو جانتے نہیں وہ آپ پر اتارا کیوں گیا؟ آپ کو سنایا کیوں گیا؟ اس لیے سنایا گیا کہ اللہ کچھ ایسا بھی علم رکھتا ہے کہ جو جانتا کوئی نہیں۔ بھائی جو جانتا نہیں وہ سمندر ہوں گے، سمندروں سے بھی زیادہ ہوگا جو اللہ جانتا ہے اور دنیا نہیں جانتی، لیکن جب وہ ظاہر کر رہا ہے اپنے رسول کے سامنے اور خود کر رہا ہے تو پھر سمجھانے کے لیے کر رہا ہے۔
جب بات کر رہا ہے یا تو کرے ہی نہیں، اس کو چھیڑے ہی نہیں، جب چھیڑ دی تو پھر سمجھانے کو چھیڑی. اسی لیے رسول پاک کو یہ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جب آپ بھی بات کریں اے میرے رسول ٹھہر ٹھہر کر کریں اور دوہرا کے کریں. اور یہ حدیث پاک ہے کہ رسول پاک ایک بات کو 3 مرتبہ بیان کرتے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کو دیکھتے رہتے، اگر کسی کے چہرے پر بھی پریشانی دیکھتے تو پھر دہراتے، فرماتے اس کو سمجھ نہیں آئی. انسان کا ماتھا جیسے استاد کے سامنے ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ پر لکھتا ہے آپ کے سامنے عربی میں وہ سبورہ، اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نا بلیک بورڈ، اس کے اوپر لکھتے ہیں تو طالب علم اس کو دیکھتا ہے نا. لیکن استاد کے پاس علم القیافہ ہوتا ہے اور مبلغ کے پاس بھی اگر اللہ دے تو ہوتا ہے. میں آپ کے ماتھے دیکھ رہا ہوں نا، یہ میرے لیے بورڈ ہے سامنے. ہر آدمی کے ماتھے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے فیصد بات کو سمجھ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھتے چہروں کو، فوراً آپ کو اللہ نے یہ فہم عطا فرمائی تھی اور علم دیا تھا، وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی. اور پھر کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اور زیادہ تحقیق کرتے تھے، اور بھی زیادہ تحقیق کرتے تھے. یعنی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو فرماتے عرض کرتے انظرنا، یا رسول اللہ نظر فرمائی. مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو کسی کے منہ سے یہ بھی نکل گیا، کہہ دیا راعینا رعایت فرمائیے، رعایت فرمائیے ہماری. رعایت فرمائے سمجھ آ گئی. تخفیف، رعایت، ترخیص. جیسے ہم کوئی بہت قیمت لگا دے کوئی دکاندار تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ. تو یہ ڈسکاؤنٹ ہے، کیا مطلب؟ رعایت کرنا. رعایت کا مطلب ہے تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھو جی، رعاینا. لیکن منافق لوگ کیا پڑھتے تھے، یہودی اور منافق، وہ کہتے ہیں کہ رعینا کہتے ہیں یہ لوگ کہ رسول پاک کوئی توہین کرتے ہیں. ان کو رسول پاک کو یعنی ریوڑ چلانے والا یا چلانے والا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور پھر اپنے طور پر ہنستے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آداب بھی سکھائے کہ یہ اس طرح کا ٹیچر نہیں ہے جس کا مزاق بھی کیا جا سکتا. دیکھو یہ کوئی انگلش تعلیم کا ادارہ نہیں ہے کہ جس میں استاد کے ساتھ آپ مزاح بھی کرتے ہیں. اور رسول میرا نرا معلم بھی نہیں، معلم ہے پر نرا معلم نہیں. یہ تمہارے رب کا محبوب بھی ہے، اس سے سیکھو بھی اور دل سے اس کا ادب بھی کرنا. اب آپ سب لوگ میری بات سمجھ تو رہے ہو نا؟ میں اردو میں بھی تکلف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بنگلہ دیش کا یا انڈیا کا بھی موجود ہو تو ہم نیری پنجابی میں بات شروع کرتے ہیں اور وہ بھی ہماری زبان اپنی مطلب چک مسالے اور چروڑکی ہو جائے تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. تو ایک بندہ بھی اگر سمجھ نہ پائے تو یہ دقت ہے، ورنہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو زبان بولتا ہوں. گرامی قدر حضرات، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بات سمجھنا اور سمجھانا یہ بڑا ضروری ہے. اور صحابہ کرام کہتے یہ بات میں مسئلے کی ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی نیت میں کیا تھا؟ رعایت کیجیے یا رسول اللہ، کرم فرمائیے، رعایت فرمائیے. کیا مطلب؟ دوہرا دیجیے. تو کسی نے اس کا مطلب اگر غلط نکالا تو پہلے اس بارے میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. سبحان اللہ. جس لفظ کا کوئی مطلب مشترک ہے اور ایک معنی اس کا غلط بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا محمد لفظ بھی بے ادبی کا جس کا معنی تم نیت میں نہیں رکھتے بے ادبی کے لیکن بن سکتا ہے بے ادبی کا، ایسا لفظ بھی اس معلم کے سامنے اور رسول کے سامنے مت بولو، بلکہ قولوا انظرنا. جب تمہیں کوئی رعایت بھی مانگنی ہے تو انظرنا کہہ کے میرے حبیب کو مخاطب کرو. اور کیا؟ واسمعوا. پہلے ہی دھیان رکھا کرو. سبحان اللہ. بول رہے ہو تو ادھر ادھر کان نہ رکھو. واسمعوا. پہلے ہی دھیان رکھو نا کہ دوہرانے کی بات ہی نہ ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا وہ دھیان سے نہیں سنتے تھے کیونکہ نفس انسانی اور عقل انسانی بھی تو بڑی عجیب تماشاگاہ ہے نا، ہر لفظ سے ایک معنی نکالے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اپنے علاقے میں، آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگ شانی میں کر رہا تھا، تو مجھے ایک رکا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہ کسی مبلغ کو بلاتے ہیں بکر سے، اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مسموع کہتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سنتے نہیں تھے، حضور کی بھی نہیں سنتے تھے، دھیان ادھر ادھر کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ صحابہ ایسے ہی ہوتے تھے، کبھی ادھر دھیان کر لیا کبھی ادھر کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ جب کوئی تجارت کی نئی چیز منڈی میں آ جاتی، مال آ جاتا، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کوئی کھیل ہوتا، نیزہ بازی کو گھوڑ دوڑ، تو یہ لوگ رسول خدا کو مسجد میں چھوڑ کر اس کام کے لیے چلے جاتے تھے. قرآن میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور حبیب تمہیں چھوڑ کے یہ چلے جاتے ہیں، کھڑا ہوا تجھے چھوڑ دیتے ہیں، آپ خطاب کرتے رہتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ آیت بھی لکھ لی. اور کہا عرفان شاہ جو ہے نا یہ کینیڈا سمجھانے جاتا ہے کہ لوگ شانی دیتے مسئلے پڑھوان کرے. یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو ان کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، تو ان صحابہ کے تم جیسے کرتے پھرتے ہو اور ان کی شانیں سناتے پھرتے ہو جو رسول کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے تھے. میں نے کہا ہاں چلے جاتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن تم اس سے کیا مطلب نکالنا چاہتے ہو کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے؟ کہا ہاں. میں نے کہا یہ بات غلط ہے. کیوں؟ کہ کلاس میں جب کوئی بچے داخل ہوتا ہے تو پہلے دن ہی وہ 16ویں جماعت کا ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا بات ہے؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب پہلے دن بچہ ماں باپ اسکول میں چھوڑ دیتے آ کے، تو اس دن اس بچے کی صلاحیت اور 15ویں جماعت میں پڑھنے والا یا 14ویں جماعت میں پڑھنے والا یا 13ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ جس طرح آداب جانتا ہے، پہلے دن والا بھی اسی طرح کے آداب جانتا ہے. سبحان اللہ. بھئی اگر بات آپ کو سمجھ آئے تو بولو سبحان اللہ. یہ جو پہلے پرانی کلاس کے لوگ ہیں یہ زور سے بولتے ہیں، نئی کلاس لگی ہے تو آپ ذرا کم بولتے ہیں. پرانی کلاس والوں کو بتائیں یہ تو 40 سال سے ایسے ہی بلا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ اکبر. تو دوستو صحابہ کرام پر سوال اٹھانے سے پہلے یہ بات سمجھو کہ رسول اللہ ان کو آداب بتاتے ہیں. ماں کے پیٹ سے آداب سیکھ کر کم لوگ آتے ہیں. حضور معلم ہیں، وہ حضور کے طالب علم بھی ہیں، وہ حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے شاگرد بھی ہیں، حضور کے متبع ہیں، فالوور بھی ہیں، حضور سے احکام سیکھتے ہیں. مسئلہ کلاس کے اندر بچے نے کیا کیا اس کا سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ جب اس نے امتحان دیا پاس ہوا یا فیل. بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ کرام تو معصوم تھے، پیدا ہوتے ہی وہ تو نبیوں جیسا مزاج تھا ان کا. نہیں، بالکل نارمل عام جس طرح انسان ہوتے اس طرح انسان تھے. جتنا ان میں کمال ہے یہ کمال رب نے توفیق دی، رسول اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت کو ابھار دی. تربیت کا کمال. حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تھے، اور آپ جانتے ہیں 30-32 لاکھ مربع میل ایریے پر آپ حکومت کرتے تھے. کیسر کے علاقے پر، شہنشاہ روم کے علاقے پر بھی، اور ایران کی سلطنت پر بھی حضرت فاروق اعظم نے فتح فرمائی. آپ کے لشکروں نے فتح کی، اور اس فتح کا وعدہ بھی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا. یہ ہماری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس سے سیکھنا چاہیے. روم ایک عظیم سلطنت ہے، آپ جانتے ہیں نا. آپ کیوں نہیں جانتے؟ آپ تو ساؤتھ افریقہ نصیب سے آ گئے ہو کہ جتنے پیچھے بچے ہیں وہ سارے دریا پر کے اٹلی گئے.
میں جاتا ہوں وہاں بھی گیا وہ اٹلی بھی جاتے. کیا بات ہے مرشد، کیا بات. اب آپ دیکھو آپ کا نصیب. ایک آدمی مجھے مل گیا تو کہنے لگے شاہ جی تسی بھی آ گئے ہو. میں بھی آ گئے. آدھے کیوں آ گئے ہو؟ میں کہ تسی بھی آ گئے. میں اپنی ایک بیٹا ڈھونڈتا پھر رہا جتنی وہ پڑھ گئی ہیں میں بھی مگر سبحان اللہ. باجی پیچھے چھڈ آئے ہو آپ اتنے آ گئے ہو. میں کہ جتنے تسی پڑھ گئے ہو سے میں بھی پڑھ گیا. خوش ہو گیا. میں کہ دیکھو آپ اٹلی کو دیکھتے ہو, اٹلی کے اندر ہی روم ہے. روم اب ایک شہر ہے لیکن پرانے وقت میں روم پوری ملک کو کہتے تھے. اور قرآن میں سورت روم بھی ہے. آپ کو پتہ ہے سورت الروم قرآن کی ایک سورت ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ روم میں ذکر ہے باقاعدہ. یہ غلبت الروم فی ادنی الارض میں یہ ذکر ہے کہ روم اور ایران کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اس دور میں, اور ایران نے روم کو مارا تھا. رومی سلطنت کو جنگ میں لتاڑ دیا. تو صحابہ کرام کو بے چینی ہو گئی. کس بات کی؟ کہ رومی آسمانی مذہب مانتے تھے اور ایرانی آتش پرست تھے, مجوسی. وہ کوئی رب کا تصور نہیں رکھتے تھے. تو آپ ان کے دلوں میں روم کے لیے چاہت تھی کہ کم از کم یہ آسمانی دین تو مانتے ہیں نا, اگرچہ ہمارے رسول پاک کو نہیں مان رہے لیکن آسمانی دین کو, رب کو اتنا سسٹم تو مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ دو ایسی قومیں اگر لڑ پڑے یا ان کا کھیل ہی ہو رہا ہو. ابھی آپ جب لگاتے ہو ٹی وی تو مثلا ساؤتھ افریقہ تو خیر آباد کا ملک ہو گیا یا ہو جائے گا اللہ کرے گا. تو مطلب ساؤتھ افریقہ میں جو آپ رہتے ہیں, مثلا میں کیا کہوں کہ سری لنکا کی اور انگلینڈ کی ٹیم دونوں کھیل رہی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو انسانی فطرت ہے یہ بھی کہ کسی نہ کسی کا اسے حامی ہونا ہے. ٹھیک ہے, دو گیم کھیل کر تو آپ کیا کہتے ہیں دوسرے دوست سے مطلب محسن بیٹھا ہے, بچہ ہے ہمارا, دوسرے بھائی سے یہی بیٹھا ہے مکرم یا اس سے وہ بات کرے گا بھی اچھا تو کدھر نہ ہے تو میں پیڑی پینٹ نہ تو میں نہیں نہ. تو کس گلے کس وجہ سے وہ وجہ کوئی بھی نہیں. مطلب ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی ایک کھلاڑی ذرا مطلب وہ اس کی فٹنس اچھی ہو یا وہ اچھا لگ رہا ہو, ٹرن آؤٹ اچھا ہو اس کا, تو کسی بھی وجہ سے, کیونکہ جب آپ بیٹھے ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ کسی ایک کو ترجیح ہو گیا. تو صحابہ کرام نے جب سنی دونوں فریقوں میں سے ذاتی تو تھا کوئی نہیں, نہ رومی اپنے تھے نہ ایرانی اپنے تھے, مگر ڈھونڈی بات کہ لڑائی ہو رہی ہے, خبریں آ رہی ہیں تو ہم کس کے حامی ہیں. تو کہتے چلو ایک اللہ کو تو مانتا ہے نا, اگر تو تھوڑا سا غلط مانتے یعنی اس میں ملاوٹ کرتے ہیں جیسا عقیدہ ہے توحید ہمارا ہے ایسا ان کا نہیں ہے, لیکن تھے تو ہیں تو توحید والے یعنی آسمانی مذہب ہے, اس وجہ سے ان کے حامی تھے. اور جب رومی ہارے تو ان کو صدموں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ تمہیں صدمہ تو ہوا ہے لیکن ان کی جنگ پھر ہوگی. تھوڑے عرصے بعد روم اور ایران پھر لڑیں گے. غلبت الروم فی ادنی الارض, ابھی مغلوب ہو گیا روم قریب کی زمین میں. ہم من بعد غلبہم سیغلبون, جو غلبہ جن کا ہوا ہے اب جنگ ہوئی نا تو جو مغلوب ہوئے یعنی رومی وہ غالب آ جائیں گے. بس تھوڑا ہی عرصہ ہے, بضع سنین, کچھ سالوں کے بعد ان کی لڑائی پھر ہوگی, آپس میں ہوگی, اور جو غالب آئے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ تسلیاں دینا اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ پرائی بات ہے, قرآن کو دخل دے رہا ہے اس بات میں. دخل اس لیے بھی دے رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی پیشین گوئی ہو گئی. اب عالمی جنگیں ہیں, ایک طرف کیسر روم ہے, ایک طرف کسرا ایران ہے, اور ایک رسول پاک ہیں, کچھ تھوڑے ماننے والے ہیں عرب کے ایک حصے میں ہیں, اور ان کے عقیدے کے مطابق رسول ہے نا. ابھی انہوں نے تو ایکسپٹ نہیں کیا اس بات کو, لیکن اس کی حیثیت کیا بن گئی
کہ جتنے یہودی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو دین کی بات کرتے ہیں نا ان کی بڑی بےزتی ہوگی. کیوں؟ کہ یہ تو اپنی اوقات سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں. کہاں روم، کہاں ایران، یہ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں اور یہ ان کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں. اب عالمی جنگوں میں پیشین گوئی کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو بہت بڑا کوئی طاقت ہو جس کے پاس احوال جاننے کی وہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے بغلے بجائی کس بات پر کہ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ روم غالب آ جائے گا تو اب جنگ ہوگی. روم غالب نہ آیا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں تو رسول اچھے ہیں، ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ روم غالب آئے گا اور روم تو مغلوب ہو گیا. روم مغلوب ہو گیا یعنی اب جب جنگ ہوگی اگر مغلوب ہو گیا تو ہم ان کو جھٹلا سکیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہوگی. سنا ہے بازار سے یہ بات یہودی تو افسر کریں سن رہی یا رسول اللہ وہ یہ کہتے ہیں تو فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ یا تو میں تو وہی کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں. فرمایا پھر فکر کس بات کی؟ کہا جی فکر یہ ہے کہ وہ تو شرطیں لگا رہے ہیں، اب بھی شرطیں لگا رہے ہیں باقاعدہ. اور ابھی شرطیں حرام نہیں تھی یہ بھی سن لینا. آپ کو پتہ ہے اس وقت شراب بھی حرام نہیں تھی، پہلے نہیں تھی، اس وقت شرط بھی حرام نہیں تھی. حضرت آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی ایک آدمی نے شرط لگائی اس بات پر، وہ کہتا ہے کہ روم جو ہے نا وہ ہار جائے گا تو کیا میں پھر شرط لگا دوں اس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرط کا پتہ نہیں لیکن میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے روم ضرور جیتے گا. روم جیت جائے گا کیونکہ وہی آئی ہے میرے پاس. تو نبی کریم علیہ السلام جب یہ فرمایا ابوبکر صدیق نے اس پر جا کر اس کے ساتھ بیٹ لگا دی. آپ نے فرمایا وہ جیتے گا، روم ہی اب جیتے گا، جنگ بھی ہوگی اور جیتے گا بھی وہی. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کا جو علم ہوتا ہے وہ نجومیوں کی طرح کا نہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے اور کبھی ہوتی ہے. دنیا زیر و زبر ہو جائے نبی کی خبر میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی کا ذریعہ علم کا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. لہذا وہ قطعی ہوگا، وہ یقینی بات ہوگی، وہی ہوتی ہے. کیوں کہ ان کو اور کوئی مخبر نہیں بتاتا. کوئی جن بہت بات کر جائے لوگوں کا ذریعہ ہے، کوئی کہتا جی میں نے موکلات چھوڑے ہوئے ہیں میں جنوں سے پوچھ لیتا ہوں. جن بھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ان کا ذریعہ کیا ہے؟ ان سے تو اللہ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. لہذا وہی ہوا. اب کہ روم جیت گیا، ایران مغلوب ہو گیا اور یہودی اور مشرک اہل مکہ سب کے منہ پہ خاک اس بات کی پڑی کہ وہ انہوں نے معیار بنا لیا تھا کہ رسول کو ہم جھٹلائیں گے. فرمایا یومئذ یفرح المومنون، نتیجہ آئے گا تو مومن خوش ہو جائیں گے. اس کی دیانت اور صداقت کو دنیا نے اس طرح بھی دیکھا. کتنے لوگ اس بات پر مسلمان دخل اس لیے بھی دیا کہ ایسے واقعات میں دخل اس لیے بھی دے دیا کہ اس کو دیکھ کر یہ بھی معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہونے سے پہلے اس کا نتیجہ بیان کر دیا اور اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا رسول صادق ہیں اور ان کا ذریعہ بھی سچا ہے، سچا ذریعہ ہے. ورنہ جو بیان بھی کرتے ہیں تو اندازے سے کرتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 50% اندازہ لگا سکتا ہوں. تو نبی اللہ جو ہے وہ 50% اندازہ نہیں لگاتا، وہ 100% بات کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا. تو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ پوچھا گیا کہ دیکھو جی آپ ان کو صحابہ کرام کو معیار کے طور پر پیش کرتے ہو کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ اسوہ ہیں کہ وہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، دین ادب بھی کرتے ہیں. اور ہمارے دین میں تو معلم کا بھی ادب ہے، استاد کا ادب ہے نا. بولو استاد کا ادب ہے نا. بلکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے استاد کا ادب باپ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں باپ دنیا میں لانے کا، زمین پر لانے کا ذریعہ ہے.
ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اور استاد وہ اعلیٰ علم سکھاتا ہے جو پھر زمین سے جنت جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی آسمان سے روحوں کو کھینچ کر لانے میں ماں باپ کا کردار ہے، پھر ان روحوں کو جنت تک پہنچانے میں استاد اور مرشد کا کردار ہے۔ ہدایت دیتا ہے، وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، مرشد بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں، ماں باپ بھی سکھاتے ہیں بچے کو، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پھر عالی چیزیں، بلند چیزیں جو ہیں وہ بچے کو تربیت میں دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں۔ لیکن سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا بھائی کہ یہ لوگ کیسے اس قابل ہو گئے کہ ہمارے لیے یہ نمونہ بن جائیں؟ تو ہم جلسہ اس لیے کرتے ہیں، دیکھو یہ بات بتانا کہ ایسی بات نہیں سوچتے۔ کیوں؟ کہ رسول پاک کو سنوارا رب نے، کہہ لو سبحان اللہ۔ رسول پاک کو کس نے علم دیا؟ اللہ نے، اور کوئی علم نہیں۔ رسول پاک اللہ کے بنا کوئی علم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بنا آپ سکول نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کوئی لکھا نہیں، کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ رسول پاک کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے کہ مطالعہ سے علم بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ذریعہ ہے نا، مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے پاس امت کے پاس یہ ذریعہ ہے نا۔ رسول پاک صاحب کتاب ہیں مگر کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بنا کر لے آتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے کوئی علم ہے، یہ شاعر ہیں، جوڑ جاڑ کے کلام لے آتے ہیں۔ فرمایا شاعری کرنا تمہارے لیے خوبی ہے، میرے حبیب کے لیے عیب ہے۔ اچھی نثر لکھنا ادیب کے لیے خوبی ہے، لیکن نبی کے لیے عیب ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں شک ہوگا اگر اسے میں دنیا کے ذریعے علم دیتا، یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں۔ اسی لیے رسول پاک فرمایا ادبنی ربی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے پڑھایا اور سکھایا، اور رب سے بڑا استاد کوئی نہیں۔ عرفان شاہ عرفان شاہ، سنیوں کے بادشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ، سنیوں کے شہنشاہ عرفان شاہ عرفان شاہ۔ برادران اسلام، صحابہ کرام نے ایک واسطے سے اپنے رب سے سیکھا۔ ہمارے علماء میں یہ طریقہ ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، کہتے جی علامہ اقبال کے استاد تو پروفیسر نکلسن تھے، پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ان کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے۔ یعنی اسکولوں میں بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے تو اس کے استاد، اس کا استاد، یہ باقاعدہ ذریعہ جو ہوتا ہے نا، چین، یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن حدیث اور قرآن کے علم میں تو باقاعدہ سند ہوتی ہے، اور سند میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اسکالر ہو گیا ہے، بلکہ پوری چین لکھی ہوتی ہے کہ اس نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اخیر میں حضور کا نام لکھا ہوتا ہے کہ حدیث کا اگر یہ عالم ہے تو نبی پاک تک اتنے واسطوں سے اس نے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے سند کے ساتھ، اور اس میں بھی ایک باریکی ہے، وہ کیا کہ اگر کسی استاد سے علم پڑھا ہے مگر اس کا اور استاد کا عقیدہ نہیں ملتا آپس میں، اس کو روایت کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کئی لوگ اپنی سندیں دکھا دیتے ہیں مگر ان کی سند اس لیے صحیح نہیں ہوتی کہ جس استاد نے ان کو سکھایا ان سے پوچھے تیرا اور استاد کا اعتقاد ایک جیسا ہے؟ نہیں، علم پڑھنا تھا، اعتقاد کا کیا مطلب ہے؟ تو علم دین ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر اعتقاد کے بھی پڑھا جائے۔ کیوں؟ یہ تو ویلڈنگ کا علم تھوڑی ہے بھائی، سائی سے بھی سیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ویلڈنگ ایک آدمی کر رہا ہے، ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو ڈرائیونگ کے اصول کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان استاد ہو، لیکن نبی پاک کی حدیث روایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ جو استاد کا ہے وہی شاگرد کا ہو۔ اگر کوئی وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، میرے استاد مشرک تھے، تو اس کو کہا اس سے حدیث آپ روایت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تو مشرک کی حدیث کیسے روایت کرو گے؟ رسول پاک کی حدیث اس تک آئی نا، تو ذریعہ تمہارا تو وہ ہے،
یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ گہرائی میں اگر آپ سمجھے نا، ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بندے حدیث روایت کرتے ہیں ان کے اساتذہ ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا تمہاری سند کیا ہے؟ کہا شاہ عبدالعزیز صاحب کی. میں نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب تو یا رسول اللہ کہتے تھے. آپ کہتے ہو کہ نہیں، یہ استادوں نے ایک بات شرک مانی تھی. تو میں نے کہا اچھا، استادوں نے یہ بات شرک مانی تھی، اس میں تو سیانا ہے. یعنی استاد تیرے کو تھوڑے جلے رہ گئے اور تم سیانا بن گئے، اس بات میں شرک کرتے ہو. پاگلا، جس کو تجھ سے پہلے حدیث قرآن کا علم حاصل ہے تو اس کو کیا مجبوری تھی کہ وہ یا علی بھی کہے، یا رسول بھی کہے، یا غوث بھی کہے، اور تجھے سکھائے تو تجھے لگے یہ وہ شرک کرتا تھا. حدیث تو آتی تھی مگر یہ شرک کی بات ہے. ارے شرک ہوتا تو شرک تو پلیتی کا نام ہے، تو پلیت آدمی سے قرآن اور حدیث سیکھنے کی اجازت ہی نہیں. اسی طرح دیکھ لو، یہ ایک سادہ سی بات میں نے آپ کی خدمت درج کی. اسی طرح پورے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا، سب جتنا بھی اسلام کی تعلیمات ہے، اس کا ذریعہ ہمارے لیے آل رسول کریم ہے اور اصحاب رسول کریم. سبحان اللہ. مطلب پہلا واسطہ اللہ کے اور ہمارے درمیان رسول پاک واسطہ ہے. ٹھیک ہے، نبی واسطہ ہوتا ہے پوری امت کے لیے. اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ رسول پاک ہے. رسول پاک سے ہم تک جو دین آیا، رپورٹ ہوا، تو یہ کس نے کیا؟ پہلے درجے میں صحابہ کرام نے کیا، حضور پاک کی آل نے کیا، اصحاب نے کیا. دو ہی جماعتیں ہیں، آل، اصحاب. اور یہ بھی الگ الگ جماعت نہیں ہے، یہ ان کی کیفیت الگ الگ ہے، جس وجہ سے نام آل اصحاب کا الگ رکھا جاتا ہے، ورنہ جماعتیں دو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ آل کہلاتے ہیں، آل کہلاتے ہیں، جعفر طیار آل کہلاتے ہیں، مگر اصحاب ہیں وہ. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا علی شیخ خدا صحابی رسول نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحابی رسول ہیں تبھی آل ہیں. کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ بندہ جو آپ کے خاندان کا ہو اور آپ پر ایمان نہ لائے تو خون ہونے کے باوجود وہ آل بھی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. دیکھو، ابو لہب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ سے جو رشتہ ہے وہ سگا چچا ہے رسول پاک کا. کیا ہے؟ سگا چچا، یعنی متریا بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ جی سٹیپ کا رشتہ نہیں، جی سیدھا سباؤ. سگا کہتے ہیں نا، جی اسی سکا کہتے ہیں. سگا. حالانکہ سکا عربی میں پانی آنے کو کہتے ہیں، جو پانی ڈالتا ہے نا اس کو سکا کہتے ہیں، لیکن ہم پنجابی میں سکا کہتے ہیں. سکا چھوٹے کاف سے، وہ سکا جو ہے نا بڑے کاف سے. اچھا، سگا چچا ہے، حضور کے دادا جان عبد المطلب کے بیٹے ہیں. لیکن بتائیے کہ قرآن پاک میں تعریف ہوئی ہے اس کی؟ بلکہ اس کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. قرآن شریف میں نام ہے ابو لہب کا، لیکن تعریف کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں. اگر کوئی کہے گا کہ رسول پاک کا خون ہے، دادے کی اولاد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کس چیز کی کمی ہے اس کے اندر؟ کہ نہ رسول پر ایمان لایا، نہ رسول اللہ سے محبت ہے. ان کو محبت نہیں، نہ ایمان لائے، تو دونوں صورتوں میں غضب کے ساتھ اس کا ذکر ہوا. اور امیر حمزہ وہ بھی سگا چچا ہے، لیکن امیر حمزہ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا آسمانوں کے اوپر، عرش اعظم کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن
سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذیقعدہ کا چاند ہو گیا؟ جی ہو گیا. آج ہوا ہے؟ نہیں حضرت پچھلے جمعے کو. جمعہ آج ذیقعدہ کی کتنی ہے؟ جمعے کو پہلی تاریخ. جمعہ اتوار. آج تو اتوار ہے. چار چوتھی تین چوتھی لگی. آج تینوں یعنی کہ مہینہ ذیقعدہ کا 3 تاریخ ہوئی ہے. شوال میں 20 شوال کو آپ کی شہادت ہوئی 4 ہجری میں. اس لیے ان کا ذکر میں نے جو ہے نا اس لیے سے بھی کیا کیونکہ ان دنوں میں ان کی محفل بھی پڑھ کے آیا ہوں کراچی میں. قریب ہے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو فرمایا آسمانوں پر عرش اعظم کے اوپر ایسا پھریرا لہرا رہا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ رسول پاک کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے. غزوہ احد میں شہید ہوئے. رسول پاک اس جنگ میں خود کمانڈ فرما رہے تھے. حضرت امیر حمزہ صاحب تھے. امیر حمزہ بن عبد المطلب حضور کے بھی چچا, مولا علی شیر خدا کے بھی چچا, سگے حضور کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے اور مسرع ہوئے. مسرع سمجھے 40 ٹکڑے ہو گئے آپ کے وجود کے اللہ کے راستے میں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سیدہ خاتون جنت بھی حضرت فاطمہ الزہرا بھی آپ کے ساتھ تھی, جنگ میں تشریف لے گئی تھی اور ڈھونڈ رہے تھے حضور. شہیدوں میں زخمیوں میں اپنے چچا کو تلاش کر رہے تھے. جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی نظر گئی تو یہ حدیث پاک کی عبارت ہے کہ چچا جان کو دیکھا, ان کے ناک مبارک, ہونٹ مبارک, کان مبارک, انگلیاں, ہاتھ الگ الگ ہیں. دیکھا اور دیکھ کے رسول پاک نے فرمایا کہ میں ان کو اکٹھا کرنے کا حکم نہ دیتا, نہ دفن کرنے کا حکم دیتا اگر یہ روایت نہ بن جاتی. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کریں گے تو میں چچا کو زمین پر بطور حجت رہنے دیتا. کہ جس حال میں نے دیکھا اس حال میں یہ زمین پر خدا کے رسول کی حجت ہے اور دلیل ہے کہ ہم نے اپنے دین کی دعوت, اللہ کے دین کی دعوت اور اس کو رائج کرنے کے لیے عزیز ترین چچا کو 40 ٹکڑوں میں تقسیم کروا دیا. اے خدا کی زمین تجھ پر یہ خدا کی حجت ہے. لیکن 2 باتوں سے میں اس کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور دفن کرتا ہوں. ایک تو اس وجہ سے کہ میری امت بھی پھر اپنے عزیزوں کو دفن نہیں کرے گی, بطور نشان ان کو باہر رکھ لے گی, میری سنت پر عمل کرتے. دوسرا میری پھوپھی حضرت صفیہ, وہ سگی بہن, ماں سے بھی سگی بہن تھی حضرت امیر حمزہ کی, کیونکہ حضرت عبد المطلب کی شادیاں متعدد تھیں, لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت زبیر بن عوام کی والدہ, وہ اور حضرت امیر حمزہ یہ ماں سے بھی سگے تھے. تو فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ اپنے بھائی کو صفیہ اس حال میں دیکھ کر برداشت نہیں کرے گی, پھوپھی اس وجہ سے دفن کرتا ہوں, اور دوسرا اس وجہ سے دفن کرتا ہوں کہ کہیں لوگ اپنے عزیزوں کو نشان کے طور پر زمین میں دفن ہی نہ کریں جیسے کہ رسول پاک نے نہیں کیا. فرمایا اس ڈر سے, اس وجہ سے, اس مصلحت کے ساتھ میں امیر حمزہ کو دفن کرتا ہوں. ورنہ اے امیر حمزہ جس شکل میں تو نے قربانی دی تو دفن کے لائق نہیں تھا, ہمیشہ باقی رکھنے کے لائق. سبحان اللہ, یا رسول اللہ. تو دوستو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اب دیکھو ہمیں دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا, تو آپ کہتے ہیں مولوی وغیرہ دکھ ہو جاتا ہے. تو مولویت پتہ ہوں اس گلہ سارے ملک کے اندر تقریر کر دیا, وزیر اعظم نے کہہ گیا کہ احد دی میدان کے اندر بھی صحابہ نے حضور کی گل نہیں مننی. میں آخو تینوں پتہ نہیں کہہ لکھ دیتی ہے تقریر کم لیا,
زیادہ تو زیادہ تو ماہر ہے کرکٹ دا اودے وچ رائے دیا کر اپنی اودے وچ بھی قوم ہرا چھڑیا اوے صحابہ تے گل کرنا اے تیرا کام نہیں نہ دنیا دے بندیاں دا کام ہے یہ کام ہے رسول اللہ کا یا رسول اللہ کے رب کا کہ وہ بتائے کہ صحابہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں بڑا سبجیکٹ ہے اس پر رائے دنی نہیں کی جا سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں اللہ کی کرم سے کئی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے آپ میں سے بھی اکثر لوگ گئے ہیں جو نہیں گئے ابھی جوان ہو ماشاءاللہ بچے ہو آپ لوگ اللہ تعالیٰ نصیب کرے حضور فرماتے ہیں حرمین طیبین کی صرف نیت دل میں رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے نیت رکھنا کہ میرے مالک جب بھی مجھے وسعت ہوگی نا میں تیرا گھر دیکھنے آؤں گا فرمایا یہ نیت بھی جو رکھے وہ مومنوں میں شمار ہوتا ہے حب رکھنا طلب رکھنا یہ ضروری ہے اور وہ آدمی منافق کی نشانی ہے جس کے دل میں میرا گھر دیکھنے کی اور میرے رب کا گھر دیکھنے کی اگر اس کے دل میں یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں نا بھائی کی کہہ سکتے ہیں تانگ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں تڑپ ہی نہیں وہ نفاق کی نشانی ہے اور وہ مومن جو اپنے دل میں یہ تڑپ رکھے گا نہ بھی دیکھ پایا تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں جیسا اجر عطا یہ لیکن ارادہ رکھتا ہوں دل میں کہ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ وسعت دی اور یہ کاغذوں معاملوں کے میرے معاملات درست ہو گئے جب بھی مجھے توفیق ملی میں نے جب برٹش پاسپورٹ مجھے ملا نا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا اچھا بھائی یہ آپ نے پاسپورٹ آپ کو مل گئے آپ اس کے بعد عرفان شاہ تیری سب سے پہلی تیری کیا توقع یا تقاضا ہے تیری تباہ کا کہ تو کیا کرے گا میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں یہ پاکستانی پاسپورٹ پر تو بندہ جا نہیں سکتا تھا لیکن آج کی بات نہیں قسم سے آپ کے سامنے کہتا ہوں مسجد میں 10 سال کا تھا حافظ ہو گیا تھا اپنے استادوں سے قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا ترجمہ قرآن پڑھاتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت سے کرتے تھے اس وقت سے دل میں ایک بیج پڑ گیا آپ کی محبت کا تو میں نے کہا میں بچپن سے اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ جس دن بھی مجھے ایسے کاغذ کے قابل ہو گیا کہ فلسطین جا سکوں تو اس دن کے بعد سب سے پہلا سفر میں کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر دیکھنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوا میں نے پاسپورٹ ملنے کے بعد پہلا جو سفر کیا وہ سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے لیے فلسطین گیا اور الخلیل شہر میں بیت المقدس سے 40 میل کے فاصلے پر اور اتنے وقت تک میرا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا لیکن 60 سیڑھیاں چڑھ کے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر کی زیارت کی قبر بھی ساتھ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قبر بھی ساتھ یہ اپنی ایک محبت کا واقعہ اور میں لاہور میں جو میرا گھر ہے اس میں بڑی میں نے ایک نشانی کے طور پر فوٹو بھی حضرت ابراہیم کی قبر کی لگائی ہے جس میں فقیر کا اتنا سا سر موجود ہے اور آپ کی قبر انور کا نقشہ جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے جیسے شوق سے لوگ لگاتے ہیں نا ایک گھر میں گیا تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایک آدمی ایسے فوٹو تو میں نے کہا کیوں لگائے کہا میرے شوق ہے میں جنرل لال کھڑا تو میں نے کہا تو جنرل لال لائی میں ابراہیم خلیل اللہ لائی جو کی بات ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی چاہت ہے جو کسی سے کرے ہمیں اس پر ہیٹ نہیں کرنا لیکن میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سوال آیا تھا کہ دیکھو یہ کیا کرتے تھے میں نے کہا کرنے کو چھوڑ اس کو چھوڑ وہ کلاس میں ہمارے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں بچے بیٹھتے ہیں جلسے سنتے ہیں کئی لوگوں کو عادت ہے مقرروں کو ہٹ کر جاتے ہیں سننے والے جو بھی اٹھا ہمارے ایک مولانا تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے میرے سے دوری عمر کے میرے 60 سال کا ہو گئی تو وہ 120 سال کے قریب ہے ابھی بھی آزاد ہے تقریر فرماتے تھے لیکن اتنی وہ اپنے وقت کے ایسے مطلب ایسے سختی سے ہولڈ کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے جانے لگا تو اس سے کہتے کہ ہم آئے جوتیاں بچا کے جائیں مطلب صاحب جانے جوتیاں نہ لے جائیں تو آج بھی مجھے یاد ہے میں کہ چشتی صاحب تو اسے تو مجمع جو اٹھنے آئے گا جلوس کرتے تھے تو ان کو بوڑھے ہو گئے زیادہ ہنستے ہیں تو لیکن باخدا میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بچے بس نعرے لگا دیے آئے ہیں تو نعرے لگا دیے جی محبت کا ایک ثبوت ہے کوئی پھول گرا دیے اور نعرے لگا دیے جیسے نعرے لگاتے جلسوں میں بھی لگاتے لیڈروں کو بھی لگا دیتے
لیکن آج سے 10 سال پہلے جب یہ نیٹ وغیرہ زیادہ ہوا نا تو کئی ملکوں میں گیا اور نوجوانوں سے ملاقات کر تو شاہ جی آپ کی تقریر فلانی سنی ہے فلان تقریر سنی. میں نے کہا چلو بتاؤ اس میں کیا واقعات بطور آزمائش. تو بخدا 3-4 نوجوان مجھے مختلف ملکوں میں ایسے ملے. جب میں نے یہ کہا تو کھڑے ہو کر سنانے لگے. انہوں نے کہا فلاں موقع پر یہ واقعہ آپ نے بیان کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سب سننے والے بے خبر نہیں ہوتے, اس میں دھیان بھی کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں باتوں. اس وجہ سے مزید یہ سمجھ آئی کہ انہیں سر کپائی بے فائدہ نہیں, سمجھتے بھی ہیں دھیان بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں کرتے, لیکن ان کو ہی کیوں ہم فوکس کرتے رہیں, ان کو بھی دیکھیں جو دھیان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو, دین کی بات سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں دین کی بات کو. ایک بات سے بندہ جو ہے وہ علم کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے. تو میں نے کہا تمہیں یہ واقعات یاد ہیں, وہ کھڑے چھوڑ کر جاتے تھے. میں نے کہا یہ یاد کیوں نہیں کیا کہ احد کے میدان میں 40 ٹکڑے بھی ان کے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا صحابہ تو بھاگ گئے تھے. اگلے دن وزیر اعظم یہی لفظ بول رہا تھا. میں نے کہا بھاگے تھے تو قبریں بھی ان کی ہیں. سبحان اللہ. میدان احد دیکھا ہے تم نے, 70 صحابہ کی وہاں قبریں ہیں. تو بھاگ گئے تھے تو قبریں کس کی ہیں بھائی؟ کسی بار رستے میں ہونی چاہیے تھی نا, میدان میں کیسے بن گئی؟ بعد میں کسی نے ڈیریاں بنا دی. بدر کے دن اگر صحابہ نہیں نکلے تو بدر میں ان کی قبریں کیسے بن گئی؟ جو شدت تھی, جو واقعات تھے, صحابہ نے اپنے سینے پر برداشت کیے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ٹیوے لگا رہے ہیں, اندازے لگا رہے ہیں چائے پیتے ہوئے. مثلا صحابہ پر بات شروع کی ہوئی ہے اور سنجیدہ کتنا ہے, چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور تبصرہ ان پر کر رہے ہیں جنہوں نے خون بہایا ہے, جنہوں نے قربانیاں دی. ہم تو بڑی آسانی سے ان پر تبصرہ کر رہے ہیں. بھائی ان کا دیکھو کہ جنہوں نے رشتہ داری نہیں دیکھی, وطن نہیں دیکھا, اور حالات کا جائزہ, بچے, اولادیں, سب کچھ ہوتے ہوئے, ضروریات ہوتے ہوئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب رسول اللہ نے بلایا تو ان کے ساتھ نکل پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ تو انہوں نے بھی وہی پڑھا تھا جو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے. اسی کلمے کا تعلق تھا نا. کلمہ تو وہی ہے, نیا کلمہ تو نہیں ہے نا. بھائی کوئی جماعت کا نیا بھی ہوگا یا لمبا بھی ہوگا, ہمارا تو وہی ہے جو صحابہ پڑھتے. سبحان اللہ. یہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کے سامنے, مطلب صحابہ کرام نے جو پڑھا, جو مولا علی شیر خدا نے پڑھا, جو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا, ہم تو وہی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی کرنا ہے نا. تو کلمے کے تعلق سے وہ کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ وطن چھوڑو تو چھوڑ دیا. غزوہ میں بلایا تو غزوہ میں چلے گئے, اس واسطے کہ وہ دین کی ذمہ دار تھی. آج ہم آئے 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں, اس سے بھی بڑھ گئے. ابھی جو تازہ سروے ہے اس میں کوئی 10 کروڑ اور بڑھ گئے, یعنی 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی دنیا میں. لیکن یہ تو وہ بندے ہیں نا کہ ابھی 1 دہائی سینکڑا پر بھی بات نہیں گئی. ابو بکر صدیق کا نام آئے تو حضور فرماتے ہیں اول مسلم مردوں میں پہلا بندہ جس نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. بچوں میں جس نے سب سے پہلے پڑھا وہ علی مرتضیٰ ہے. عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اور غلاموں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام بلال ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. کوئی بندہ کہہ دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, پہلے پڑھے بچے پڑھے, فرق پڑتا ہے کیا فرق کیا پڑتا ہے. میں نے کہا جو 1 2 3 لکھا ہوتا ہے, 3 چبوترے ہوتے ہیں اس پر 2 1 2 3 لکھا ہوتا ہے. تو گراؤنڈ میں تو 1 لاکھ بندہ ہوتا ہے, 60,000 کرسی بھی پڑی ہوتی ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. 1 2 3 پر کون کھڑا ہوتا ہے, اس سٹینڈ پہ کون کھڑا ہوتا ہے. اب اس وقت 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہوں گے, لیکن جب رسول پاک نے پہلے کو یاد رکھا ہے, رب نے بھی یاد رکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب امت کروڑوں میں پہنچ گئی, پر پہلا بیج اسلام کا جس کے دل میں ایک پودے کی
کی شکل میں سامنے آ گیا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اہل اسلام ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، کیوں کہ قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب امیر بنے، خلیفہ بنے، تو لوگوں نے لاہے عمل ایجنڈا حکومت کا یہ ترجیحات، آج کل یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے، ترجیحات کیا ہے گورنمنٹ کی، کیا سب سے پہلے کام کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو مشاورت تھی، وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے، آپ نے فرمایا ان کو ابھی چھوڑو، سب سے پہلے زید کو بلاؤ اور زید کو یہ کہو کہ دو گتوں کے درمیان یعنی ایک جلد میں سبحان اللہ، جیسے زید قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، زید بن ثابت جس طرح قرآن پڑھتا ہے، یہ رسول پاک کا پورا طریقہ ہے۔ ابی ابن کعب کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں اور زید بن ثابت بھی ہوں اور علی مرتضیٰ بھی ہوں، تینوں مل کے دو گتوں کے درمیان ایک جلد میں پورا قرآن پاک مسلمانوں کے لیے لکھ ڈالیں۔ سبحان اللہ، میری امت کی سب سے پہلے ترجیح یہ۔ سبحان اللہ۔ میں برطانیہ میں ہوتا ہوں، وہاں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر کارلائل۔ پروفیسر کارلائل کہتے ہیں، ان کا پورا ایک شہر ہے، اسکاٹ لینڈ کی طرف جائیں تو رستے میں ایک کارلائل شہر آتا ہے، ان کے نام پر شہر ہے، اور جہاں میں ہوتا ہوں بریڈ فورڈ میں، وہاں ایک روڈ ہے، اس کا نام ہے کارلائل روڈ۔ تو یہ پروفیسر کی وہاں پہ ایک اسکالر کی عزت ہے کہ ایک شہر اس کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ پروفیسر کارلائل کی جو کتاب ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے ایک یہودی نے کہا، بلکہ وہ کہتا ہے میں نے یہودی سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس تورات جو ہے، تورات وہ ایک کتاب بھی محفوظ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے پاس 30 سپارے کتاب ہے وہ محفوظ ہے، اس میں تمہیں کیا فرق لگتا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اس یہودی عالم نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اور محمد رسول اللہ میں تو مجھے فرق نظر نہیں آتا، کیوں کہ موسیٰ بھی رسول ہے، محمد رسول اللہ بھی رسول ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، کتاب بھی تورات رب کی اور قرآن بھی رب کی کتاب ہے۔ تو کہا پھر کس وجہ سے تورات کا کوئی نسخہ نہیں ہے اور قرآن کے نسخے ہیں؟ تو کہنے لگا اس یہودی نے مجھے کہا کہ رسول کی وجہ سے تو کمی نہیں آئی، البتہ رسول کے حواریوں کی وجہ سے فرق پڑا۔ اگر موسیٰ کے حواریوں میں بھی ایک ابو بکر ہوتا تو پہلے کتاب مکمل کر۔ سبحان اللہ، واہ واہ، قدر حضرات، یہ ان کے کام ہیں۔ آج قرآن پاک ہمارے پاس ہے، حدیث پاک ہمارے پاس ہے۔ ایک بڑا جلا گناہ بندہ تھا، مجھے کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو رب نے کرنی تھی کر دی۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کی کس ذریعے سے؟ دیکھو نا، اگر تم اتنے ہی بے سبب مانتے ہو ہر چیز کو، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ خالق ہے ہر بندے کا، خالق رب ہی ہے نا، تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہو رہا ہے ہم نے؟ نہیں نہ ہو رہا۔ اس لیے جب اللہ فرماتا ہے کہ خالق میں ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، یہ تم کرتے ہو، تو جواب آتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیا سوال آئے گا؟ حالانکہ وہ کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ماں باپ کے بغیر، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا باپ کے بغیر، مگر اس کی عادت اور قانون کیا ہے؟ پیدا وہ کرتا ہے، خالق وہ ہے، لیکن پیدا ماں باپ کے سبب سے کرتا ہے۔ حفاظت قرآن کی بھی رب نے کی اور کرتا ہے، مگر کرواتا اپنے بندوں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس انداز سے بات کرنا، یہ بغض سے وہ کر سکتا ہے بات۔ تو آج مسلمان دیکھو، مسلمان ہمیں مسلمانوں کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ کہ تم نے کیا ترقی کی ہے، ہم تو سیارے بنائے، پتہ نہیں ڈسکوریاں بنائی ہیں، کہاں خلا میں گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ بھائی خلا میں گاڑی چلانے والی قوم کا حال میں نے دیکھا، اسرائیل جا کے، فلسطین جا کے دیکھا،
فلسطین جا کے دیکھا کہ تورات کے خانے میں بھی پوری تورات موجود نہیں، چند صفحے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہیبرو میں پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں زندہ، اس کے لیے کیسٹ لگا کے رکھی ہوئی۔ ہم نے کہا کم از کم داؤد علیہ السلام کی قبر پر جو بیٹھا ہو وہ تو زبور پڑھے اپنی زبان سے، رسول کی قبر ہے تو جس رسول کی قبر ہے اس رسول پر جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب کو پڑھنے والا تو کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو رسول کی زبان میں پڑھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں قربان جاؤں، از موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گئے تو جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ یہودی تھا، مجھے لے کر گیا تو کہنے لگا ہم تو نہیں جاتے۔ میں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے اس میں جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا ہمارے مذہب میں ان کی قبر یہاں ہے ہی نہیں، ان کی قبر طور سینا میں ہے، تو ہم داؤد علیہ السلام کی قبر کو صحیح مانتے، ان کی قبر کو صحیح نہیں مانتے، تو تم جاتے ہو، ہم تو سواریوں کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، خود نہیں جاتے۔ میں نے کہا دیکھو یہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ریڈ ہل، ریڈ ہل ہے۔ میں نے کہا پھر ایک دلیل دوں تمہیں؟ کہنے کہ دو۔ میں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جہاں قبر ہے نا وہ کثیب احمر ہے، سرخ ٹیلا ہے، سرخ ٹیلا ہے۔ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا، میں تو اس بات کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں نا تو تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہیں میں نے پہلے پوچھا کہ بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، تو سامنے لکھا اتنا بڑا بورڈ انگلش میں لکھا ہوا ریڈ ہل ہے، ہیبرو میں بھی لکھا ہوا ہے، اس پر ہیبرو میں لکھا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہے، یہ سرخ پہاڑی ہے۔ میں نے کہا اس پہ غور کر، اب چل میرے ساتھ القدس واپس یروشلم میں تمہیں وہ کتاب لا کر دکھاؤں گا جو معراج کی رات کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں مررت عند کثیب احمر، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا اور مجھے حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو میں اپنے براق سے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، آپ جاریہ۔ تو سرخ ٹیلے کا ذکر ہے کثیب الاحمر، اور یہ آج کی بنائی ہوئی بات نہیں۔ میں نے اس سے یہ پوچھا آپ یہ بتاؤ تم کس کو کثیب احمر کہتے کیوں ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں سرخ ٹیلا؟ تو آگے جا کے نا ایک چیز کو مارا زمین پر، ایسے لوہا کا راڈ تھا اس کے پاس، ایسے مارا تو مٹی ذرا نکلی نا تو اس مٹی کا رنگ سرخ تھا، ایسا بالکل جیسے خون میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے رسول کریم نے رات کے وقت یہاں سے گزرتے ہوئے اس کا رنگ دیکھ لیا، دن کا وقت بھی نہیں تھا، اور مٹی بھی اوپر پڑی ہوتی ہے، پہاڑ کے اوپر مٹی بھی ہوتی ہے، اس پہاڑ پر بھی مٹی تھی۔ میں نے کہا دیکھو تم نے کھودا تو سرخ نکلا ہے نا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اس کی حقیقت بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ طور سینا میں قبر نہیں، رتی پہاڑی دے کول قبر ہے، سرخ پہاڑی کے پاس قبر ہے۔ مجھے کہنے لگا اچھا واپس جاؤ گے تو مجھے یہ دکھانا، میں اگر یہ تم دکھایا نا تو تم نے بنائی نہیں بات، اور ایسی کتاب میں ہو جو اتھینٹک ہو تو میں حاضری دیا کروں۔ میں نے چلو ہمارا ہوٹل سلمانیہ گیٹ جو ہے، گیٹ ہے سلمانیہ گیٹ، اس کے سامنے ہولی لینڈ ہوٹل ہے وہاں یروشلم میں بیت المقدس میں، اس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہاں گئے سامنے کتابوں کی ایک دکان ہے، ایک ہوٹل ہے شاہین، اس کے ساتھ جو کتابوں کی دکان ہے اس کا نام بھی شاہین ہے۔ اس پر میں نے جا کے ایک اپنا طالب علم میرے ساتھ، میں نے کہا اس سے پوچھو کہ بخاری شریف ہے اس کے پاس، تو اگر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دے دے، وہ پیسے لے لے یا ویسے دے دے۔ اس نے کہا نہیں اگر ایک حدیث دیکھنی ہے تو ویسے لے جاؤ۔ تو سامنے ہم نے لکھا، میں نے کہا کھول کے اس کو باب الاسرا کے اندر یہ حدیث پاک نکال کے دکھائی۔ میں نے کہا اب تم کچھ عربی جانتے ہو تو خود دیکھ لو، نہیں جانتے ہو تو کسی عربی کو بلا لو، یہودی کو بلا لو جو عربی جانتا ہو۔ کہنے لگا نہیں میں اتنے لفظ جانتا ہوں۔ قریب دیکھا،
میں نے کہا یہ دیکھو، مررت عند کثیب الاحمر رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، سبحان اللہ، معراج کی رات میں سرخ پہاڑی کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ مسجد میں کھڑا ہوں، یہودی ڈرائیور تھا، میرا ہاتھ چوما، کہتے شیخ تو نے بات تو آخر تک پہنچا دی، یعنی اینڈ کر دیا بات کا، اس سے آگے ثبوت کوئی نہیں، یہ 1400 سال پرانی بات۔ میں نے کہا یہ بھی سن کہ نہ صرف یہ قبر دیکھی بلکہ گزرتے ہوئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس پتھر پر پیدا ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، جس پتھر پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، حضرت سیدہ مریم جس پتھر پر تشریف فرما تھی، وہ مقام بیت اللہ میں، یہ الخلیل اور کثیب احمر کے درمیان علاقہ آتا ہے۔ آپ بھی اس کو بیٹلی کر کے پکارتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس کے اوپر عربی نام جو اب بھی لکھا ہے بیت اللہ میں، بیت اللہ میں وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑا چرچ ہے عیسائیوں کا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں معراج کی رات گزرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے پتھر پر بھی میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے۔ ایک آدمی ہمارے علاقے میں مجھ سے پوچھا کہ شاہ جی کئی مقام پر آپ جاتے ہو، وہاں کسی بزرگ کا مزار بھی نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہو ان کی بیٹھک ہے جی، چلہ ہے فلانے کا، تو یہ کیا ہے؟ ہم تو قبروں والوں کے پاس بھی نہیں جاتے، آپ میرے نشان پر بھی چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام قبر پر بھی گئے موسیٰ علیہ السلام کی، اور جہاں قبر بھی نہیں تھی نیلے پیدا ہوئے پتھر پر، وہاں بھی اتر کر 2 رکعت آپ نے۔ تو رسول پاک جو کام کرتے ہیں وہ کام ثبوت بن جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کو ملنے جا رہے ہیں نا، حضور تو اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، معراج کی رات ہے، تو 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں؟ کیوں آج تو خاص رات ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے اس جگہ کو جی۔ تو ہم گجرات جا رہے ہیں حضرت شہدولہ صاحب، تو ہم کو اللہ سے ملاقات کا ٹائم رکھا ہوتا ہے، تو معراج کی رات تو اللہ سے بات تھی نا کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو اللہ سے ملنے جاتے ہوئے بھی آپ نے نہ نبی کا مقام چھوڑا جہاں صرف پیدا ہوئے ہیں، نہ نبی اللہ کی قبر پر حاضری چھوڑی، قبر پر بھی حاضر ہو کر گئے، مقام پر بھی حاضر۔ اب آئیے موضوع میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے تو اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے وہ کیوں معیار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے مسلمانوں، ایمان لاتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ۔ اے منافقوں، یہودیوں، تم بھی اگر دین میں داخل ہوتے ہو تو صرف زبان سے آمنا نہ کہو، بلکہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ پہلے پارے کی یہ آیت ہے، صحابہ کے ایمان کو بطور مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے نمونہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے محبوب پاک علیہ السلام کی ایک ایک صفت کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اپنی زندگیاں نبی پاک کی سیرت سے سجا لی، مکمل طور پر سجائیں، ان کی معاشرت کو اپنایا، ان کے طریقے کو اپنایا، ان کی سیرت کو اپنایا، اور پھر کامیابی حاصل کی، اس حد تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم رکھنا۔ حالانکہ خلفاء رسول نہیں ہیں، لیکن ان کے طریقے کو بھی رسول پاک نے سنت فرمایا، اپنی سنت فرمایا۔ غور کرو اس بات پر، رسول اللہ کا عمل فعل قول تو سنت بن جاتا ہے، صحابہ کا قول فعل عمل کیسے سنت بن گیا؟ اس واسطے کہ صحابہ حضور کے رنگ میں رنگ گئے، اور کملی والے کو اتنا اعتماد ہے ان پر، فرمایا کہ اس طرح میرا کہا ہوا
قانون ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی قانون ہے، طریقے پر بھی عمل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اہل محبت، ان میں سے درجہ بدرجہ صحابہ کرام وہ ہیں، کچھ نے کچھ صحبت اٹھائی چند لمحے، کچھ سال، کچھ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ اسلام پورا آپ کی خدمت میں گزارا، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک کی سنگت کبھی نہیں چھوڑی۔